ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رضوانہ بی بی ایک بیوہ عورت تھی جو اپنی جوان بیٹی طیبہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ رضوانہ بی بی نے اپنی زندگی کو محنت اور ایمانداری سے گزارا۔ طیبہ ایک خوبصورت اور نیک دل لڑکی تھی جو اپنی ماں کی خدمت اور تعلیم میں مصروف رہتی تھی۔ شکیل رضوانہ بی بی اور طیبہ کا پڑوسی تھا جو ایک بد کردار اور مکار انسان تھا۔ اس کا مقصد ہمیشہ اپنے مفاد کو ترجیح دینا اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ شکیل نے اپنے جھوٹ اور فریب سے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے۔ شکیل کی نظر طیبہ کی خوبصورتی اور معصومیت پر پڑتی ہے اور وہ اسے اپنے جھانسے میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ شکیل طیبہ کو جھوٹے وعدے اور جھوٹی محبت کا جھانسا دیتا ہے تاکہ وہ اسے دھوکہ دے سکے۔ رضوانہ بی بی شکیل کی نیت سے واقف نہیں ہوتی، وہ اسے ایک اچھا انسان سمجھتی ہیں۔ شکیل نے طیبہ کو شادی کا جھانسا دے کر اس سے قیمتی زیورات اور پیسے ہتھیا لیے۔ طیبہ کو شکیل کی حقیقت کا علم اس وقت ہوتا ہے جب وہ اسے اکیلا چھوڑ کر غائب ہو جاتا ہے۔ طیبہ دل شکستہ ہو جاتی ہے اور اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوتا ہے۔ رضوانہ بی بی کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ نذیر طیبہ کا بچپن کا دوست ہوتا ہے جو اس کی مدد کے لیے آگے آتا ہے۔ وہ شکیل کی اصلیت جاننے کے لیے اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہے اور ثبوت اکٹھے کرتا ہے۔ نذیر نے اپنے دوستوں کی مدد سے شکیل کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا اور پولیس کے ساتھ مل کر ایک مضبوط منصوبہ بنایا تاکہ شکیل کو گرفتار کیا جا سکے۔ نذیر اور پولیس کی مشترکہ کوششوں سے شکیل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ عدالت میں شکیل کے خلاف مضبوط ثبوت پیش کیے جاتے ہیں اور اسے اس کے کیے کی سزا ملتی ہے۔ شکیل کو جیل بھیج دیا جاتا ہے اور اس کی حقیقت سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ طیبہ اور رضوانہ بی بی کو انصاف ملتا ہے اور وہ دوبارہ اپنی زندگی میں سکون اور خوشی پاتی ہیں اور نذیر اور طیبہ کی محبت پروان چڑھتی ہے اور وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور اچھائی اور سچائی اور نیکی کی راہ پر چلنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔